بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. بسم اللہ ماشاء اللہ لا یسرق السوء الا اللہ. بسم اللہ ماشاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا و حبیبنا و مولانا و شفیعنا محمد وعلی آلہ و صحبہ ومن تبعہ و احبہ الی یوم الدین. عزیز علماء، قابل قدر علماء، واجب الاحترام سامعین، خصوصاً میرے بہت ہی پیارے عزیز ساتھی حضرت مولانا مفتی واصل محمود صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بظاہر تو یہ ایک بستی نظر آتی ہے. یہ میں ابھی راستے سے چلتے ہوئے سوچ رہا تھا، اور میں میرے ساتھی موجود ہیں کہ میرا میدان تقریر و بیان نہیں. میری تحریر حضرت مبلغ اسلام رضا ثاقب مصطفی اپنے دروس میں شامل کر چکے. عالمی مبلغ اسلام حضرت رضا ثاقب مصطفی، یہ میرے لیے اعزاز ہے. دیگر اداروں میں بھی یہ تحریر جو ہے وہ پڑھائی جا رہی ہے. خیر، اپنی گفتگو کا آغاز اسی بات سے کرتا ہوں جو چلتے ہوئے میرے ذہن میں یہاں پہنچنے کے دوران ایک خیال آیا. وہ خیال پیش کرتا ہوں علماء کے سامنے کہ یہ مجھے ایک بستی نظر نہیں ہے، بلکہ شہر محبت نظر آتا ہے. سبحان اللہ. اور اس شہر محبت کے شاہوار اور شاہکار حضرت مفتی واصل صاحب دکھائی دے رہے ہیں. اور بلکہ جس جگہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، حدیث پاک کا درس ہو رہا ہے، بلکہ وہ تو شہر مدینہ کا منظر پیش کر رہا ہے. وہ جگہ شہر مدینہ کا منظر پیش کر رہی ہے. قدیم زمانے میں شہر مدینہ کے گرد بھی اسی طرح قرآن لوگ پڑھتے ہوں گے اور پڑھتے تھے، تو یہ جگہ وہ منظر پیش کر رہی ہے. اور حضرت اس محفل کے جو ہے اس ادارے کے شاہوار بھی ہیں، شاہکار بھی ہیں. یہ خیال میرے ذہن میں آیا، میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. کوئی تقریر کرنا مقصود نہیں. اب میں عربی کے حوالے سے ایک تعارف پیش کرتا ہوں. میں نے ایک منشور جو ہے لکھا ہے جو کہ قابل عمل ہے کہ مدارس عربیہ کے طلباء مدرسہ سے جب فارغ ہو تو ان کا ذریعہ معاش فقط مسجد اور مدرسہ سے جڑا ہوا نہ ہو. یہ قابل عمل ہے. بڑے بڑے اداروں میں میں نے یہ منشور پیش کیا ہے. بڑے ادارے ہیں، ان کے نخرے بھی بڑے ہوتے ہیں، لیکن حضرت کا دل جتنا بڑا میں نے دیکھا ہے، اتنا میں نے بڑے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا بھی دل بڑا نہیں دیکھا. تو وہ منشور یہ ہے کہ مدارس عربیہ سے فارغ ہونے والا طالب علم
امامت کو فقط اپنا ذریعہ روزگار نہ سمجھے، فقط اس کے لیے مسجد ہی ذریعہ روزگار نہ، بلکہ وہ زبان کو بنیاد بنا کر زبان کی بنیاد پر عرب دنیا میں جا کے کمائے، باعزت روزگار حاصل کرے، اس کا ذریعہ معاش یقیناً یہ اچھا رزق ہے، اللہ کے گھر سے جسے رزق ملے، حدیث پاک کا درس دیتے ہوئے جسے رزق ملے، اس سے اچھا رزق کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن طلباء جب باہر نکلے، اگر انہیں کوئی جامعہ مسجد مل جائے، تبلیغ کا موقع مل جائے، تدریس کا موقع مل جائے، تقریر کا موقع مل جائے تو سبحان اللہ، اگر نہ ملے تو وہ عرب دنیا میں زبان کی بنیاد پہ جا کے کمائے، جیسے یورپ میں لوگ انگریزی زبان سیکھ کر کماتے۔ میں نے وہاں دیکھا ہے کہ طلباء، یہاں کے طلباء یا علماء وہاں اپنے پیٹ کا درد بھی عربی میں بیان نہیں کر سکتے، مشکل ہوتی ہے۔ چوکیدار مصریوں اور سوریوں اور یمنیوں کو رکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ہماری زبان ہی نہیں سمجھ سکتے۔ تو عربی میں دو قسمیں بنیادی ہیں، ایک عامیہ اور ایک فصحی۔ مدارس عربیہ کے طلباء فصیح عربی پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن عرب میں کویت، عمان اور جو ہے سعودی عرب، دبئی، وہاں عربی فصیح نہیں، عامیہ بولی جاتی ہے۔ تو اس لیے میں نے عامیہ پر کام کیا ہے اور فصیح پر، تاکہ یہ اس طرح کی عربی سیکھیں اور جا کے وہاں روزگار، وہاں کے شرکات میں، مؤسسات میں، اسواق میں جا کے روزگار حاصل کریں۔ اور کئی لوگوں کو بھیجا ہے اور الحمدللہ وہ اسی طرح کما رہے ہیں جس طرح لوگ یورپ میں جا کے کما رہے ہیں، بڑی عزت بھی پا رہے ہیں۔ تبلیغ کی غرض سے بھی تو طالب علم جا سکتا۔ میں خود ایک تاجر ہوں، جس کی وجہ سے مجھے یہ فکر ہوئی اور میں نے اس پہ کام کیا۔ اس وقت 24 مدارس میرے رابطے میں ہیں، جن میں علماء دیوبند جن مدارس کی سربراہی کر رہے ہیں، جو نقشبندی سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مدارس بھی شامل ہیں، حتیٰ جامعہ دارالعلوم کبیر والا وہ بھی شامل ہیں۔ تو میں نے اپنا منشور بڑا وسیع رکھا ہے کہ ہر آدمی اس سے استفادہ حاصل کرے۔ یہاں بھی ہر طبقہ حضرت سے آ کے ملتا ہوگا اور فیض حاصل کرتا ہوگا۔ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ قافلوں کو بھی انہوں نے راستہ دیا ہے۔ تو بڑی کھلی سوچ کے ساتھ ہر طبقے کو عربی میں ہم آگے بڑھائیں اور روزگار کا تصور دیں کہ فقط وہ مسجد کی طرف نہ دیکھیں کہ ایک اور مسجد تعمیر ہو کسی بستی میں، اللہ کا گھر ہے، جتنے تعمیر ہو کم ہے، پھر مدرسہ بنائے، پھر لوگوں کو دیکھے، ان کے پاس جا کے مانگے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ جتنوں کو مل جاتا ہے سبحان اللہ، سب تو مفتی عبدالواصل جیسے پیدا نہیں ہو سکتے نا، نہ ایسا باپ مل سکتا ہے، نہ ایسا لخت جگر مل سکتا ہے، سب کو ایسا والد بھی میسر نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اللہ سب کو عزتیں دے، یہ قابل عمل منشور ہے۔ دوسرا تفسیر کے حوالے سے میں نے وہ تو حضرت نے بیان کیا ہی ہوگا کہ تفسیر کلام مجید جو ہے بنام تفسیر کلام مجید اس وقت کثرت مبلغین کی، خطباء کی، علماء کی بنام تفسیر اپنی آراء پیش کرنے میں مشغول، اپنی آراء پیش کریں۔ جیسے ایک نعت پڑھ رہے تھے کہ نہیں کوئی ہمارا سہارا یا رسول اللہ، اسی سے تھوڑا سا آغاز کرتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، آپ بھی مسجد میں یہ آیت سنتے ہیں امام صاحب سے، خود نماز میں پڑھتے ہیں، معنی ہے نبی کریم میں سیدھی راہ چلا یا سیدھی راہ دکھا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ میں نے مختلف دروس میں
جو ہے آغاز اسی آیت سے کیا ہے، تو آج بھی چاہتا ہوں کہ اسی آیت کریمہ سے آغاز کروں، کیونکہ معروف مفہوم بہت آسان ہے، سیدھا راستہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ صراط مستقیم ہوا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھا راستہ۔ تو طلباء کو میں متوجہ کرتا ہوں کہ ان کی توجہ اس طرف ہو کہ ان کا سلسلہ پیچھے صالحین و اولیاء محدثین و علماء سے جا کے ملے۔ جیسے یہاں سلسلے والے لوگ موجود ہیں، جو لوگ سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے تھے، وہ نہیں بھٹکے، جو سلسلے سے نہیں جڑے ہوئے تھے وہ بھٹک گئے۔ تو سلسلہ تفسیر جو ہے وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت ہم پڑھیں یا طالب علم پڑھے، اس کے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے، سب سے پہلا تصور یہ ہو کہ وہ اس آیت کا معنی اور مفہوم صحابی رسول کے قول سے بیان کرے، تقریر بعد میں کر لے، صحابی رسول کے قول سے وہ معنی پیش کرے۔ اور دوسرا تصور یہ ہو ذہن میں کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات سے تفسیر پیش کرے۔ تو اسے حضرت رضا صاحب کے مصطفی نے سب سے پہلے پسند کیا، ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل کے بانی، اور پھر تو کافی علماء نے پسند کیا تھا کہ ہم آراء کی طرف کم سے کم جو ہے نا ہماری توجہ آراء سے ہٹ جائے، اور یہ جو ایک رائے پیش کرے گا، پھر دوسرا رائے، پھر تیسرا رائے، تین رائے کا نام نہیں بلکہ روایت کا نام۔ تو روایتوں سے ہم تفسیر کی طرف جو ہے راغب ہوں۔ باقی جو ہے میں نہیں چاہتا کہ اس میں گفتگو طویل ہو، تو اللہ تعالیٰ میرے یہ چند کلمات قبول فرمائے۔ حضرت جو ہے مزید صاحب کو شامل کریں گے اور تفسیر کے حوالے سے لوگوں کو جمع کریں گے، اور تفسیر بھی روایت سے ہو، اور جو منشور امر عربی بول چال کے حوالے سے ہے کہ طلباء باعزت روزگار کمائیں دنیا میں جا کے۔ صرف زبان کی بنیاد پہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، میری بات بغور سن رہے ہیں کہ انگریزی یہاں ایک المیہ بھی بیان کروں، یہاں انسٹیٹیوٹ موجود ہے انگریزی سکھانے والا۔ عرب نے 70 سالہ تاریخ میں یا 100 سالہ تاریخ میں پاکستان میں ایک بھی عربی بول چال کا انسٹیٹیوٹ قائم ہی نہیں کیا۔ وہاں سے لال رومال کے ساتھ وہابیت کی صورت میں یا کسی بھی شکل میں، وہ بھی ہمارے بھائی ہے، پیغام یہاں پہنچا، یہاں سے پیغام وہاں نہیں جا رہا۔ ہم گنگے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ایک صاحب اردو لکھنا بھی جانتے ہیں، سمجھنا بھی جانتے ہیں، لیکن بولنا نہیں جانتے۔ حیرت ہے نا، اگر وہ بولنا جانتے ہیں تو پھر فصیح جانتے ہیں۔ وہاں جو بیٹھا ہوا ہے، جو عرب میں آپ جائیں گے، وہاں آپ سے فصیح عربی میں کوئی گفتگو نہیں کرے گا، عامیہ میں گفتگو یا شیخ وین راہ، یا وہ اس طرح بولیں گے کہ سمجھ سے باہر ہو جائے، وین دن کا کرو۔ اب یہ نوجوان پریشان ہو جائے۔ اس کو ہم نے جمع کیا، میں نے کوشش کر کے، اور تعریف حاصل ہے علماء، جس میں محمد حسین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے شیخ و مرشد حضرت ہمارے بھی وہ شیخ ہیں مبلغ اسلام حضرت رضا صاحب کے مصطفی کی بھی تعریف حاصل ہے۔ میں نے ہزاروں لوگوں کو جمع کیا ہے سوشل میڈیا پہ بھی، اور اس مقصد پہ کام کر رہا ہوں کہ مدارس کے طلباء بھی باعزت روزگار زبان کی بنیاد پہ کمائیں، نہ کہ قرآن کی تلاوت ان کے روزگار کا فقط ذریعہ ہو، کہ نعت خوانی ان کا ذریعہ ہو۔ اچھی بات ہے اگر کوئی دے دیتا ہے، وہ جیبوں میں نہ دے، یہاں سے نکلے سر اٹھا کے آگے جائیں اور روزگار کریں۔ جب بولنا آتا ہوگا اپنی گفتگو عرب کو پہنچائیں گے، پیزا دینے جائیں گے، برگر کسی کے گھر دینے جائیں گے، وہاں کی قطری عمانی خاتون ہے، مرد ہے، بات کریں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو ملے گا، آپ کے اداروں کو بھی نفع پہنچے۔
اور بہت سے لوگوں کو میں نے خود بھی بھجوایا ہے، الحمدللہ وہ روزگار کما رہے ہیں۔ تو اسی حوالے سے میں حاضر ہوا ہوں، حضرت نے بڑی مہربانی کی، حضرت خود بھی بہت بڑے خطیب میں تو صرف لکھتا ہوں اور اپنا کاروبار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول کرے اور میرے اس مقصد میں حضرت شامل ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ السلام علیکم۔